تفریحی مقامات تھکے ہوئے ذہنوں کو آسودگی اور نئی امنگ فراہم کرتے ہیں۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ پارک اور میدان نہ صرف ہمارے ماحول کو بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہیں بلکہ ٹاؤن پلاننگ کا ایک حصہ بھی ہیں۔ روشنی کے شہر کراچی کو یہ سہولیات مہیا کرنا پانی کے فنڈز کی کمی کی وجہ سے ایک نہایت مشکل کام تھا۔ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان شہر قائد کو عالمی معیار پر لے جانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور اس مشکل عمل کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے ایک اسکیم کے ذریعے پورے شہر اور اس کے مضافات میں پارکس کا ایک جال بچھوایا، جس کا مقصد نہ صرف ماحول میں بہتری لانا تھا بلکہ شہر کو خوبصورت اور قبضہ مافیا سے محفوظ کرنا بھی شامل تھا۔ مشکلات تو بہت آئیں، مگر گورنر صاحب کی کوششوں اور ان باغات میں کام کرنے والے لوگوں کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی سے باغ ابن قاسم کی 130 ایکڑ اراضی پر قائم تجاوزات 30 دن اور بیچ ویو کی 4.25 کلومیٹر اراضی پر موجود تجاوزات صرف 120 دن کے قلیل عرصے میں مسمار کر کے اراضی کو واگزار کرا لیا گیا۔ 8ویں صدی میں سندھ کو فتح کرنے والے مشہور مسلمان فاتح محمد بن قاسم کے نام پر کلفٹن میں بنایا گیا ابن قاسم پارک پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا فیملی پارک ہے، جو 0.53 اسکوائر کلومیٹر پر 600 ملین روپے کی لاگت سے ٹوائے لینڈ تھیم پارک کی جگہ پر بنایا گیا۔ 27 فروری 2007 کو اپنے افتتاح کے بعد سے یہ پارک سالانہ 10 ملین سے زیادہ لوگوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ پارک کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے ایک سرے پر مندر اور دوسرے پر مسجد مذہبی ہم آہنگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ بیچ ویو پارک یا بیچ پارک کلفٹن کی ساحلی پٹی پر 3.7 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جس کا افتتاح 12 دسمبر 2005 کو کیا گیا۔ یہ اس گرینڈ ریکریشن کا حصہ ہیں جس میں تاریخی جہانگیر کوٹھاری پیریڈ کی تزئین اور ابن قاسم پارک کی تعمیر شامل ہے۔ ایک اور خوبصورت تفریحی مقام جو کہ تجاوزات خالی کروا کر بنایا گیا جھیل پارک ہے، جو کراچی شہر کے دل طارق روڈ کے قریب واقع ہے۔ کراچی کو ماحول دوست ہرا بھرا شہر کے حوالے سے گورنر صاحب کی حوصلہ افزائی اور انتھک محنت صرف یہ پارکس بنانے تک محدود نہیں، انہوں نے اس کے علاوہ بھی کئی پارکس کا بنیادی خیال پیش کیا، جن میں ملیر ندی کے ساتھ ملیر ریور بیڈ پارک اور منگو پیر پر دامن کوہ پارک تقریباً 1000 ایکڑ کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نارتھ ناظم آباد میں ایک پارک مہدی حسن صاحب کے نام سے اور دوسرا کلفٹن میں معین اختر صاحب کے نام سے منسوب کرنے کے احکامات جاری کیے۔ یہ پارک نیا بنا کے اس کو معین اختر صاحب کے نام پہ منسوب کیا گیا ہے۔ ان لینڈ مارک منصوبوں کے علاوہ شہر میں 21 فیملی پارکس کا ایک جال بچھایا گیا۔ بڑے پیمانے پر کی گئی شجرکاری مہم کے دوران 1.1 ملین درخت شہر کی 60 اہم شاہراہوں کے بیچ اور سائٹس پر لگائے گئے۔ یہ ساری کامیابیاں اتنے محدود وسائل میں کرنا کسی کرشمے سے کم نہیں۔ جو کام پچھلے 50 سال میں نہیں ہوا تھا وہ 10 سال کی محدود مدت میں کر دیا گیا، جس میں ہمارا بنجر شہر ایک ہرے بھرے میٹروپولیٹن میں تبدیل ہو گیا۔ اس پورے کام کا سہرا گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان کے سر باندھنا غلط نہ ہوگا، جن کے ویژن اور انفرادی محنت نے ایک خواب کو حقیقت میں بدل دیا اور کراچی کے شہریوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنر صاحب نے جو کراچی کے شہریوں کے لیے محنت کی اس کو ضائع نہ جانے دیا جائے اور اس مشن کو آگے بڑھایا جائے تاکہ اس میٹروپولیٹن شہر کو جس محبت سے سینچا گیا ہے وہ آئندہ نسلوں تک پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ان کوششوں کے ذریعے اس ہرے بھرے شہر کو دوبارہ بنجر نہ ہونے دیا جائے گا۔